حاضرین ناظرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں ہم رومانی تحریک و ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء کی شعری خدمات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اختر شیرانی جیسے شاعر رومان کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم ڈاکٹر معین حسن جذبی کی شاعری پہ تبصرہ کریں گے۔ معین حسن جذبی آپ کا نام تھا، جذبی تخلص تھا، معین حسن نام تھا۔ ولادت 1912 میں ہندوستان کے مردم خیز علاقے اعظم گڑھ میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت جھانسی، آگرہ، لکھنؤ، دہلی جیسے مشہور مقامات پر ہوئی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ تلاش معاش میں ادھر ادھر کوشش و کاوش کرتے رہے اور بالآخر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے۔ آپ نے حالی کا سیاسی شعور کے زیر عنوان پی ایچ ڈی کا مقالہ سپرد قلم کیا، اور جب یہ مقالہ مکمل ہوا یا اس پر ڈگری تفویض ہوئی، بعض ازاں یہ زیور طبع سے آراستہ ہو کے منظر عام پر آیا۔ حالی کی تنقیدی خدمات کے سلسلے میں یہ ایک بھرپور تحقیقی مقالہ ہے، اور حالی شناسی کے ذیل میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ معین حسن جذبی نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کے یہاں شعری عنوانات بہت بہترین ہیں۔ ان کے کلام میں رچاؤ بساؤ جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کلام میں احساس بھی ہے، جذبات کی گرمی ہے، شعور کی پختگی ہے۔ ان کی شاعری انسانی دکھ درد، خوشی، محرومی، کامیابی، کامرانی، ناکامی، تمام طرح ایسے موضوعات ہیں جن پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ مانا کہ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، یا ان کا خیال یا ان کے رجحانات ترقی پسند تحریک سے زیادہ مماثلت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کلاسیکی شاعری کو کبھی ناقابل اعتبار نہیں سمجھا۔ جذبی کیونکہ ایک نقاد بھی تھے، اور نقاد جب شاعری کرتا ہے تو تمام پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کی شعری تخلیقات کا رنگ ڈھنگ اور آہنگ ایک عام شاعر سے الگ ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ بحیثیت نقاد میں دوسروں کی شاعری پہ کسی طرح کا ریمارک لگاتا ہوں، یا کسی طرح کا کمنٹ کرتا ہوں، کسی طرح کی میں وضاحت صراحت کرتا ہوں، ٹیکا ٹپڑی کرتا ہوں، تو مجھے بھی تیار رہنا چاہیے کہ لوگ میری شعری حیثیت پر، میرے کلام پر کسی بھی طرح کی رائے دے سکتے ہیں، اور ایک نقاد کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ وہ سچ کہنے کا عادی ہوتا ہے تو سچ سننے کی طاقت بھی رکھے۔ جذبی کی نظمیں بھی
گہرے تغزل کی مثالیں پیش کرتی ہیں. یعنی تغزل اور منظومات کا جب امتزاج پیدا ہوتا ہے یا امتزاج ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، تو شاعری میں ایک الگ ہی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جذبی کس قسم کی شاعری کرتے تھے. ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے مئے عشرت شبانہ. یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ. میرے قہقہوں کی زد پر کبھی گردش جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ. ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے کے سبب محنت کشوں، غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی انہوں نے ہمدردی کی، لیکن نعرے بازی یا شور شرابہ نہیں کیا. بہت نرم انداز میں وہ اپنی بات کہتے تھے، اور بات کہنے کا طریقہ ایسا تھا کہ جن کے لیے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے یا جن تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، وہ پیغام یا وہ بات حسن و خوبی ان تک پہنچ جایا کرتی تھی. یہ تھی جذبی کی شاعری کی اہم خصوصیات.